کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس مدرسۃ المدینہ کو دعوت اسلامی کی ترقی کا سبب بنائے، نور قرآن کے پھیلنے کا سبب بنائے۔ ہمارے کیمرامین سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ سیٹ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پیچھے اسلامی بھائی اچھی طریقے سے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزر ہدایت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو قیامت کے دن نور نہ چاہتا ہو؟ اس دن پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ خوش نصیب ہوں گے جنہیں نور نصیب ہوگا۔ درود پاک اگر کثرت سے پڑھتے رہے، اللہ نے چاہا دنیا بھی نور ہوگی، آخرت نور علی نور ہو جائے گی۔ تو آئیے سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر توجہ سے بیان سنوں گا۔ آپ سب نے بہت سارے کلپ بنا لیے ہیں، اب اپنے موبائل جیب میں رکھ لیں، توجہ آپ بیان کی طرف رکھیں۔ مدنی چینل کے لیے ویسی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وقت مناسب پر یہ اجتماع آپ مدنی چینل پر دیکھ لیجئے گا۔ تو اب آپ توجہ کے ساتھ جتنے ہیں بیٹھے، اگر جگہ پھنس بھی گئے ہیں، تنگ بھی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ وہ دن لائے گا جب مینا اور عرفات کو جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں تو بڑا رش ہوتا ہے، وہاں بھی عادت سمجھ لیں، ٹریننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تب محبت کے ساتھ کسی کو کوئی دھکا نہ دے، توجہ سے سنیں گے، کیونکہ اب جو دن آ رہے ہیں، اگلے چند دنوں کے بعد جو مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ اسلامی تاریخ کے دو بڑے اہم ایونٹ، دو بڑے اہم معاملات اس مہینے میں ہوئے، اور ذوالحجہ کا جب بھی مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا اسلام، پورے اسلام کے سمجھ لیں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ دو کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک کہ دنیا بھر سے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول حج کو روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر کروڑوں مسلمان بقرعید کے دنوں میں قربانی کرتے ہیں۔ یعنی اسلامی تاریخ کے دو بڑے کام وہ ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں ہیں، اور اگر ان دونوں کاموں پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں ایک عظیم ہستی کی یاد بھی ہے۔ ویسے تو حج کا سفر قدم قدم پر ہمیں سرور کائنات ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ مینا کی راتیں میرے آقا نے وہاں گزاری، یہ سنت۔ عرفات کا دن نبی پاک نے وہاں وقوف کیا، یہ سنت۔ لیکن ایک اور ہستی ہے جس کا بڑا خاص تعلق ہے حج کے سفر سے بھی اور قربانی سے بھی، بلکہ یہ کہا جائے اس خاندان کا تعلق ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے، اللہ کو یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے تمام صاحب نصاب مسلمانوں کے لیے قربانی کو واجب قرار دے دیا گیا۔ آپ کی اسی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب پیاس سے تڑپ رہے تھے، ان کی والدہ بی بی ہاجرہ ماں تھی نا، رہا نہ گیا، بچے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، پھر دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی رہی،
اللہ اکبر، رب کو ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ جس نے حج کرنا ہے، جس نے عمرہ کرنا ہے، اس نے صفا مروہ کے درمیان چلنا ہے، اس خاص مقام پر جہاں بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، ساری دنیا کے مردوں نے دوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی ادا ایسی مقبول ہوئی، حج مکمل نہیں ہو سکتا، عمرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کی جائے۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، ارے جناب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی یاد کیوں مناتے ہیں، بزرگوں کا تذکرہ زیادہ کیوں کرتے ہیں، ان کے ایام کیوں مناتے ہیں؟ ارے حج کو چلے جاؤ، وہاں تو ساری باتیں ہی بزرگوں کی ایام کی ہیں، بزرگوں کی ادائیں ہیں۔ عقل تو کہتی ہے ارے جناب ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ چل کر کیوں تھکیں، کعبے کا طواف کر لیں۔ نہیں نہیں، بی بی ہاجرہ کی یاد بنانی ہے، ایک ماں کی یاد بنانی ہے، اس لیے ساری دنیا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے۔ عقل تو کہتی ہے بنا کے خیمے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، ارے مکے میں رہو، کعبے کے سامنے رہو۔ نہیں نہیں، اس دن اللہ کی خاص رحمت مینا والوں پر ہے، کیونکہ اللہ والوں کی یاد یہ ہے کہ وہاں پر جناب خیمے لگائے جائیں، وہاں قیام کیا جائے۔ بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص مقام پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی، ابھی آگے وہ واقعہ آپ سنیں گے، لیکن عقل تو یہ کہتی ہے حضرت ابراہیم نے اس وقت شیطان سامنے آیا تھا اس لیے کنکریاں ماری، آج تو شیطان سامنے نہیں ہے، آج تو ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں، اس کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ تو جواب یہی ملے گا، اللہ والوں کی ادا کو ادا کروانا ہے۔ اللہ اکبر، گویا حج کا پورا سفر جو ہے وہ نبیوں کی، ولیوں کی، اللہ والوں کی یاد ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ساری زندگی اولیاء اللہ کی اور اللہ والوں کی یاد بناتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں، آج کے اس اجتماع میں ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے، اور وہ عظیم قربانی کا جو واقعہ ہوا، ہو سکتا ہے آپ سب کے گھروں میں قربانی ہوتی ہو، یا اکثر لوگوں کے گھروں میں کئی سال سے قربانی ہو رہی ہو، مگر کبھی سوچا یہ قربانی کرتے کیوں ہیں، یہ ادا کون سی ادا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا؟ بہت دلچسپ قرآنی واقعہ ہے، غور سے سننا ہے اور سبق حاصل کرنا ہے۔ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات۔ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد، نبی پاک علیہ السلام کے بعد تمام نبیوں میں سب سے افضل جو نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ یاد رہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں، یعنی آپ کی اولاد میں آپ کے بعد جتنے نبی آئے آپ سب کے والد ہیں۔ اچھا، ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی تعظیم ہر دین والے کرتے ہیں۔ آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ مشرفہ کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اللہ کے گھر کو اس گھر کی شکل دینے والے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جس پتھر پر یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا، اللہ نے اس پتھر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں، جو حاجی جاتے ہیں آج بھی آپ کے قدموں کا دیدار کرتے ہیں۔ پھر قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا کیا جائے گا، اس کے فوراً بعد پیارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے جو فوت شدہ بچے ہیں نا، بڑی دلچسپ بات، جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں نابالغ، وہ کدھر جاتے ہیں؟ سنو، مسلمانوں کے جو فوت شدہ بچے ہیں نا، عالم برزخ میں، ارواح کے اندر، روحوں کے اندر حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ حضرت سارہ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ بچے جو نابالغی میں مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کچھ کام اسپیشل شروع ہوئے پوری کائنات میں۔ آپ کو ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ کام شروع ہوئے وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم سب سے پہلے دنیا میں
سب سے پہلے دنیا میں آپ ہی کے بال سفید ہوئے. درود پاک پڑھ لیجیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہوئے نا تو وہ حضرت ابراہیم کے ہوئے. اس سے پہلے کسی کے سفید نہیں ہوئے تھے. سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب، یعنی جو مہندی تھی بالوں میں، کتم کا خضاب کہلاتا تھا، وہ آپ نے لگایا. سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا. سب سے پہلے پوری کائنات میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا. سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد بھی حضرت ابراہیم نے کیا. سب سے پہلے مہمان نوازی کی رسم، اے سندھ والوں بڑے مہمان نواز ہونا، سب سے پہلے مہمان نوازی اگر کائنات میں کسی نے شروع کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اچھا ملاقات، ہم ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر گلے بھی ملتے ہیں. گلے ملنے کی رسم یعنی معانقہ جس کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ملاقات کے وقت لوگوں سے جو گلے ملے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا سرید کہتے ہیں اس کھانے کو جو روٹی اور سالن ملا کر کھایا جاتا ہے. سب سے پہلے سرید والا کھانا جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے تناول فرمایا. دیکھو اللہ کے نبی کی کیسی باتیں ہیں، ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا. آج دنیا والوں کی ہم سے پوچھ لو باتیں، پتہ نہیں کسی کس صدر کی ڈیٹ آف برتھ بھی پتا ہوگی، کسی کہاں پیدا ہوا یہ بھی پتا ہوگا، کدھر سے الیکشن جیتا یہ بھی پتا ہوگا، کس کے بارے میں کیا پتا ہے، کس کے بارے میں کیا پتا ہے. نہیں پتا تو نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں نہیں پتا. حالانکہ ہر سال قربانی کرتے ہیں یا حج کی تیاری کرتے ہیں، یہ تڑپتے ضرور ہیں، حضرت ابراہیم کی اداؤں میں رہتے ہیں مگر ان کے بارے میں جانتے نہیں. اب یہ واقعہ کیا تھا، کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد رہے. پتہ ہے آپ کی اب پہلی اولاد کب ہوئی؟ 99 سال کی عمر میں. حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں عطا کیے. حضرت ابراہیم نے بیٹے کو جو نام رکھا نا، اب یہ حضرت اسماعیل نام کیوں ہے یہ بھی سنیے. عربی میں کہتے ہیں اسما کہتے ہیں سن، اور این جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خدا. آپ دعا کرتے رہتے اے اللہ میری سن لے، اے اللہ میری سن لے، مجھے اولاد دے دے. جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو ان کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا گیا. اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذوالحجہ کو خواب دیکھا کہ بے شک، انہیں کوئی خواب میں کہہ رہا تھا بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا. آپ صبح سے شام تک غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. اچھا اسی لیے اب جو ماشاءاللہ مدنی یہاں بیٹھے ہوں گے یا کچھ کتاب پڑھتے ہیں، 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یوم ترویہ کا معنی کیا ہے؟ سوچ بچار کا دن. حضرت ابراہیم کا 8 ذوالحجہ کا پورا دن سوچ بچار میں ہی گزر گیا. اللہ کی طرف سے حکم ہے یہ شیطان کا خواب ہے، تو یہ سوچ بچار میں گزرا، اس لیے 8 ذوالحجہ کا دن کیا کہلایا؟ یوم الترویہ. اچھا نویں رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. عرفہ کے معنی ہے پہچاننے کا دن. یقین ہو گیا کہ اللہ کا ہی حکم ہے تو 9 ذوالحجہ کہلایا عرفہ کا دن. اب 10 ذوالحجہ قربانی کا پکا ارادہ کر دیا تو 10 ذوالحجہ کہلایا یوم النحر یعنی ذبح کا دن. دیکھو اللہ والوں کی ادا کیسی رب کو پسند آئی کہ ساری دنیا بھی ان دنوں کے نام بھی یہی پکارتی ہے. اب کوئی سوچ بچار نہیں کرتا. یوم الترویہ والے دن حضرت ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے کی مگر رہتی دنیا اسے یوم الترویہ کہتی ہے. یوم عرفہ کہتی ہے 9 ذوالحجہ کو، اور 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں یہ کہا گیا، حکم ملا کہ بیٹے کی قربانی کریں، تو آپ نے اپنے بیٹے کی، جن کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال یا 13 سال، یہ تھوڑی اس سے زیادہ، آپ کی عمر اتنی تھی حضرت اسماعیل کی، اتنی چھوٹی عمر کی بچے کو آپ
جب جو ہے وہ لے کر چلے قربانی کے لیے تو شیطان جو ہے ایک جان پہچان والے بندے کی صورت میں آیا اور کہا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ والد کو کہتا ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ آپ نے منع نہیں کیا مگر اسی سے کوسچن کر لیا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر اب شیطان نے کیا کیا، حضرت اسماعیل کی امی جان بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا۔ یہ وہی بی بی ہاجرہ ہیں جو پیاسے حضرت اسماعیل کو تڑپتا نہ دیکھ سکی، دوڑتی رہیں حضرت اسماعیل کے قدموں سے رب نے زمزم کنواں جاری کر دیا۔ کتنا پیار ہوگا اپنے بیٹے سے۔ شیطان گیا کہا پتہ ہے آپ کے بیٹے کو آپ کے شوہر کہاں لے گئے؟ تو کہا وہ تو ایک کام سے لے گئے۔ شیطان نے کہا نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کیا کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اب سنو ماں کیسی تھی، آج کی مائیں نیکی کی طرف جانے سے جو روکتی ہیں وہ غور کریں۔ حضرت اسماعیل کی زوجہ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کر کے انہوں نے بڑا ہی اچھا کام کیا۔ شیطان نے دیکھا نہ والد پہ چلی نہ ماں پہ چلی، اب شیطان اس چھوٹے حضرت اسماعیل جن کی عمر ابھی چھوٹی ہے ان کے پاس آیا اور کہا کہ بہکانے کی کوشش کی کہ پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں اگر میرے ابو جان مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں تو بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیا گھرانہ تھا، کیا تربیت تھی، کیا قربانی کا جذبہ تھا۔ اب جب شیطان جو ہے وہ باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا تو جو آج جمرہ ہے نا جہاں رمی کرتے ہیں، سنو حاجیوں جو یہاں حج کرنے جا رہے ہیں یا مجھے مدنی چینل پر بعد میں سنیں، جس جگہ پر جا کر رمی کرتے ہیں اس مقام پر حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ اب دوسرے جمرے کے پاس آگے جا کر پھر آیا، فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کہا اسے ماریے۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری اور اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس جہاں آج حاجی رمی کرتے ہیں وہاں سامنے آ گیا۔ فرشتے نے کہا پھر 7 کنکریاں ماریے۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی جو یاد ہے وہ حضرت ابراہیم کی یاد میں آج بھی ماری جاتی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کوہ سبیرہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ کنز ایمان ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے سے پوچھ لے تمہاری کیا رائے ہے، تمہیں ذبح کرنا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو بیٹے نے جواب دیا وہ قرآن میں ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے، مجھے صبر والا پائیں گے۔ اب دیکھو بیٹے نے باپ سے کیا کہا، چھوٹا بچہ تھوڑی تکلیف ہو چلانے لگ جاتا، یہ کیسی تربیت تھی، کیسا خون تھا نبوت کا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ دیجیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے۔ میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری ماں جو ہے امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری ذرا خوب تیز کر لیجئے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بڑی سخت ہوتی ہے۔ بابا جان مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے گا، چہرہ میرا زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، باپ بیٹے کا چہرہ بھی دیکھے، ذبح بھی کرے، یہ بڑا مشکل ہے، آپ میرا چہرہ ہی نیچے کر دیجئے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں، اور جب میری ماں کے پاس جائیں میرا سلام انہیں پہنچا دیجئے گا، سمجھیں تو میری کمی سے دیجئے گا، شاید انہیں ہو جائے کچھ سر آئے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کریں، میرے کیسے مدد ہو رہے ہو؟
پھر ابراہیم نے کیا کیا جیسے حضرت نے کہا، اچھی طرح دیا، چھری کے پیٹ کو تیز کیا، پیچھے بل لٹا دیا، یعنی پیچھے کے بل الٹا لٹا دیا، اب چہرے سے نظر آئی اور گلے چھری چلا دی۔ انہوں نے کام کر دیا، ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تھی، بالکل ایگزیکٹلی رسی سے باندھ کر الٹا کر تیز کر کے ابے کا ذکر پر حضرت ابراہیم نے چلا دی، مگر نے اپنا کام کیا۔ چھری بھی ہوگی، حکم نہ باندھی، اب کا حکم تو چلتا ہے نا، چھری نہ ملا کیا، اب کیا ہوا؟ ابراہیم پر رب نازل ہوئی، ترجمہ کلمہ اب سے ندا فرمائی، اے ابراہیم تو نے خاص کر دکھایا، ہم ایسا لا دیتے ہیں کو یہ روشناس تھی، اور ہم نے ایک بات ذبیحہ اس کے پھر دے کر اسے لیا ہوا۔ اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈا لایا، حضرت جنت سے مینڈا لے گئے اور دوسرے اونچی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سر آن کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے بیٹی کیا اللہ اب ہو سکتا ہے خواب
اور ہمارے رسول کی کتنا خوبصورت جانور کرتا ہوں ذرا میری تحبو تمہارے کس بلائی کو نہیں چپل پھٹنے لگے مدرسے میں بھجوا دیں آپ بچ جائے دینا چاہیے کسی کو لیکن جب دل سے اور ہے نا ہماری طبیعت بتانا چاہیے جمعہ کی طرف سے کوئی ڈبہ وغیرہ آپ کے جیب میں دو نوٹ ہیں ایک